إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ دو چیزیں ایک مسلمان کی اساس ہے اور اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی
مثالی اور کامیاب بن جائے، اس کا فارمولہ بھی۔ جو چیز کتاب و سنت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین نہیں تھی، یعنی کتاب و سنت میں اس کا تذکرہ نہیں تھا، وہ چیز پھر کسی دور میں بھی دین نہیں بن سکتی۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارا سب سے پہلا سوال ہی کسی بھی مسئلے پر یہ ہونا چاہیے کہ اس کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کام کیا گیا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اب کتنی ہی ایسے معاملات اور ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فی زمانہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتی، لیکن اگر ہم اس کو پیچھے لے جائیں تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ گزشتہ ادوار میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو کم ہوتی نظر آئیں۔ بہت سی اس کی مثالیں ہیں، بلکہ مجھے یہ بات یاد ہے کہ جن دنوں یہ 12 ربیع الاول کے ایام چل رہے تھے تو اس میں ایک خطیب نے بیان کیا، کہنے لگے لوگ ہمیں کہتے ہیں اس کا ثبوت دکھاؤ، اس کا ثبوت دکھاؤ۔ اگر اس طرح آپ ثبوت کی بات کریں گے تو 75% دین ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب آپ سمجھیں، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 75% جو ہم کام کرتے ہیں اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ سیدھا سا مطلب ہے نا اس کا۔ ایسی ہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، ابھی جو شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کی 15 تاریخ کو کیا کچھ لوگوں میں جذبات ہوتے ہیں، کیا کچھ دیکھنے میں آتا ہے۔ کہ جب یہ 15ویں سب شروع ہوئی، یعنی جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا، یعنی مغرب سے پہلے ظہر کی نماز بھی ہوئی ہے، عصر کی نماز بھی ہوئی ہے، اس دن فجر کی نماز بھی ہوئی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس دن ظہر میں تو مسجد بھری بھی نہیں ہوگی، عصر میں بھی نہیں ہوگی، مغرب میں بھر جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ مغرب کی نماز کی پھر اس دن زیادہ اہمیت ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ جو فرض نماز کی اہمیت ہے، جو فرض نماز کا مقام ہے، انسان ساری زندگی عبادات کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، وہ ایک فرض نماز کے برابر نہیں ہے۔ ایک فرض نماز اپنی جگہ اپنا مقام رکھتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا، ایک فرض نماز کے چھوڑنے پر شریعت یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کی، فرض نماز، فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ ایسا کسی جگہ ذکر آیا کہ جس نے فلاں رات کو عبادت نہیں کی تو وہ کافر ہو گیا، یا فلاں نے نفل نہیں پڑھے تو وہ کافر ہو گیا؟ اس 15ویں شب کو بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے میں آئی
لوگ اچھے کپڑے پہن کر نہا دھو کر خوشبو لگا کر مسجد میں جا رہے ہیں، گھروں کے اندر پکوان پک رہے ہیں، میٹھا پکایا جا رہا ہے، پھر اس دن یہ تصور کہ اس رات کو تمام معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک پمفلٹ دیکھا، اس میں یہی آیت لکھی ہوئی تھی جو میں نے ابھی پڑھی خطبے میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات تمام معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب بھئی یہ کون سی رات ہے؟ اس سے مراد حاشیے میں لکھا ہے شعبان کی 15ویں تاریخ۔ اب قرآن مجید میں تو یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے۔ یہ سورہ دخان کی ایک آیت ہے۔ سورہ دخان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قرآن مجید کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا مبارک رات کے اندر، اور ہم ڈرانے والے ہیں، کتاب کے اندر احکامات نازل فرما کر ایمان والوں کو جو ایمان لاتے ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ اور پھر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات تمام بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب آیت کے ترجموں سے تو یہ بات واضح ہوئی کہ یہ اس رات کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید نازل ہوا، اس کو ایک اور مقام پر اس طرح بھی کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ جو سورہ دخان ہے اس میں کہا مبارک رات میں نازل کیا۔ جو آخری پارہ ہے قرآن مجید کا 30واں پارہ، اس میں فرمایا ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر ہے کون سے مہینے میں؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اب قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہے یا شعبان میں؟ جبکہ صاف الفاظ ہیں شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس رات کا تعلق، یہ رات جو بتائی جا رہی ہے اور یہ آیت لکھی جا رہی ہے، یہ آیت اس بات کو واضح نہیں کرتی کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ تو اس رات کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس رات قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن مجید شعبان میں نہیں رمضان میں نازل ہوا۔ اب آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیت بھی نقل کرتے ہیں اور اس سے جو مفہوم ہے وہ غلط پیش کر رہے ہیں۔ پھر حدیث کی طرف آ جائیں تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی، جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہو تو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو قبرستان گئے اور وہ شعبان کی 15ویں تاریخ تھی۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجیے
ایک یہ ہے کہ آپ شعبان کی 15ویں جو ہے شب کو قبرستان گئے، اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان رات کو جایا کرتے تھے، اہل بقی کے لیے دعا کرتے تھے، جو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، اور پھر وہ جام شہادت نوش کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو جب کبھی ایسی یاد آتی تو آپ قبرستان جاتے۔ تو ایک یہ ہے کہ مخصوص اس رات کا قصد کر کے آپ گئے، اور ایک یہ کہ آپ جاتے رہتے تھے، ان میں سے ایک دفعہ اس رات کو بھی گئے۔ اب اگر یہ بات ذہن میں ہو کہ آپ جاتے رہتے تھے اور آپ اس رات کو بھی گئے، تو اس رات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا فرد نہیں تھا۔ اگر اس رات کی اہمیت کے سبب سے تھا تو خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس واقعے کی راویہ ہیں، جو بیان کر رہی ہیں، وہ خود گھر میں سو رہی تھی۔ اٹھائے صحیح مسلم نکالے یہ واقعہ، فرماتے ہیں کہ ایک رات فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات جو ہے جب میری باری تھی، آپ میرے بسترے سے اٹھے چلے گئے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے۔ میں نے اپنی خادمہ کو بھیجا، وہ آپ کے پیچھے گئی، دیکھا آپ تو بقی میں گئے، دعا کر رہے تھے، وہ واپس آ گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد روایت کے اندر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود گئی، جو خود گئی واپس آئیں تو آ کر لیٹ گئی، لیکن ظاہر ہے بندہ دوڑ کر آیا ہو تو سانس پھولا ہوا ہو۔ آپ بھی تشریف لائے، آپ نے فرمایا عائشہ تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ باری تمہاری ہو تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا، تو تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تم پر ظلم کروں گا؟ نہیں، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ جامع ترمذی میں بھی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر جو واقعہ ہے اس میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو بقی کے لیے اس لیے گیا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے بتایا کہ آج کی رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ بنو کلیب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا۔ بنو کلیب عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ پھر ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں اس کا شمار نہیں، تو وہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھی اس کے بال کتنے۔ اب یہ جو روایت جامع ترمذی میں ہے، اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد جب کبھی ہم بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ روایت ضعیف ہے تو لوگوں کو برا لگتا ہے عام طور پر، یہ ان کی مرضی ہے، یہ جس حدیث کو چاہیں ضعیف کہہ دیں، جس کو چاہیں صحیح کر دیں۔ نہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث کے فن کے بہت بڑے امام ہیں، کیونکہ کوئی بھی حدیث صرف اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہوتی کہ وہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے، بلکہ اس پر شرائط ہیں کہ 5 شرطیں اگر کسی حدیث میں پائی جائیں تو یہ حدیث صحیح ہے۔
نمبر ایک یہ کہ اس کے روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ عادل ہوں اور ضابط ہوں. عادل کا مطلب مسلمان ہو، اور ضابط کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حافظہ یا تو اس حدیث کو لکھ لیا انہوں نے، یا ان کا حافظہ بہت قوی ہو. اس حدیث کے اندر جو راوی جس راوی سے بیان کر رہا ہے، ان سب کی آپس میں جیسے ملاقات ہو، انہوں نے ایک دوسرے سے سنا ہو. اس کو سند کا متصل ہونا، یعنی سند کا ملا ہوا ہونا، اس چین کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا. اور وہ حدیث محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے معلل یا شاذ نہ ہو. معلل کا مطلب اس میں کوئی ایسی علت ہو جس کی وجہ سے یہ حدیث رد ہو جائے، اور نہ ہی وہ شاذ ہو. شاذ کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی ایک روایت ایسی کر رہا ہے جو جمہور راوی، یعنی راویوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو روایت کر رہی ہے، ایک راوی اس کے بالکل مخالف روایت کر رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں شاذ. تو ایسی روایت بھی قابل قبول نہیں. تو امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. امام بخاری نے کہا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ضعیف ہونے کا حکم آج کے دور میں نہیں لگا، صدیوں پہلے لگ چکا. کیوں ضعیف ہے؟ اب امام بخاری اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں دو راوی جو ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات ہی نہیں کی، ان کا اس سے سماع ہی ثابت نہیں. ایک شخص کسی بات کا لوگوں میں پرچار کرے کہ فلاں شخص نے یوں کہا ہے. اب جب اس بات کی حقیقت دیکھی گئی، اس کے بیان کو اس بندے سے پوچھا گیا جس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ میں نے اس سے سنا، تو اس نے کہا بھئی میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی. ہم دنیاوی اعتبار سے بھی جب دو بندوں کے بارے میں ایک بندہ کسی کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہے اور آپ اس بندے سے جا کر جب پوچھتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں نے تو یہ نہیں کہا، تو ویسے ہی اس کی بات غلط ہو جاتی. ایسے ہی احادیث کے بارے میں بھی محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو دوسرے سے بیان کرتا ہے، اگر اس کی اس سے ملاقات نہیں ہے، اس نے اس سے سنا نہیں ہے، تو یہ روایت قابل قبول نہیں. اب چاہے وہ کتنی بھی روایتیں ہوں، اس سلسلے میں جتنی روایات ہیں محدثین کی، آپ عظمت کو دیکھیے، ان کے دینی خدمات کو دیکھیے، ان کے دینی جذبے کو دیکھیے کہ ایسی جتنی بھی روایت جو اس رات کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں، ان سب کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے العلل المتناہیہ فی احادیث الواہیہ، یہ کتاب ہے، اس میں یہ ساری روایتیں جمع کر دی اور کہا ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. تو ہم اس بنیاد پر ان روایات کو ضعیف کہتے ہیں. تو ایسا کوئی تصور اس رات کے تعلق سے نہیں. باقی رہا اس رات ویسے کوئی آدمی نفل پڑھے تو ہم تو نہیں کہیں گے کہ بھئی نفل نہ پڑھو، لیکن آپ اس رات کی کوئی خاص فضیلت سمجھ کر کرتے ہیں تو غلط ہے. کوئی بندہ قبرستان چلا جائے اس کو نہیں روکتے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، پھر غلط. دین تو اس تعلق سے بالکل صاف اور شفاف ہے، بالکل واضح ہے.
کہ جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ چیز قیامت تک پھر دین نہیں بن سکتی۔ پھر ذرا یہ سوچئے کہ باقاعدہ کوئی مخصوص قسم کے کچھ چیزیں بنانا یا پکانا، اس سے پہلے رجب کا مہینہ گزرا، اس میں بھی آپ دیکھیں کنڈے کے نام سے ایک رسم بنائی گئی۔ اللہ حاضر القیاس ایسے کتنے مسئلے ہیں کہ جس کو باقاعدہ دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر شریعت نے تو کبھی اس طرح سے کھانے پینے کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ کوئی خاص قسم کا پکوان پکاؤ، کوئی خاص قسم کا اس میں اہتمام کرو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ آپ کو جو بھی چیز کھانے کے تعلق سے حلال چیز ملی آپ نے اس کو کھایا۔ اگر کسی چیز سے کراہت ہوئی تو نہیں کھایا، لیکن اس پر عیب نہیں لگایا۔ کسی نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی یہ چیز حرام ہے، فرمایا حرام نہیں، لیکن میرے علاقے میں نہیں ہوتی اس لیے مجھے اس سے کچھ ہیک سی آتی۔ کہ جو چیز بھی کھانے کے اعتبار سے حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، وہ آپ نے تناول فرمائی۔ لیکن خاص کسی مہینے کے حوالے سے، کسی دن کے حوالے سے کوئی چیز پکانے کا کہا ہو، کیسی کیسی عجیب و غریب لوگوں نے اس تعلق سے واقعات گھڑے۔ کسی نے کہا اویس کرنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو پاتے ہیں لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ کہتے ہیں انہیں جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اس بات کا، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حلوہ پکایا اور آپ نے کھایا تھا۔ یہ اس حلوے پکانے کی لوجک ہے۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ اب ایسے کرنے کو جو پتہ چلا، پھر انہوں نے اپنے بھی دانت توڑے، پھر اپنے دانت توڑنے کے بعد پھر یہ نہیں پتا تھا کون سے دانت توڑے ہیں، پھر زیادہ دانت توڑے، پھر آپ اس کو حلوہ کھاتے رہے، پھر تو ساری زندگی حلوہ کھانا ہے تم نے۔ ہاں پھر اس کے بغیر تو آپ کچھ اور چیز تو نہیں کھا سکتے۔ تو کیا واقعات ہیں، کیا اس کا سیاق ہے، کیا اس کا سباق ہے، کوئی آگے پیچھے کا کوئی ربط جس سے یہ واضح ہو کہ ہاں ایسا کام کرنا مسنون ہے۔ اگر یہی بات تھی تو پھر صحابہ کرام تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا، کسی صحابی نے تو ایسا عمل نہیں کیا، اور معاذ اللہ اویس کرنی نے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ پتہ نہیں یہ واقعات کہاں سے لوگوں نے گڑھے۔ اس رات کا اس تعلق سے شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، میں تو اس وقت ایک طالب علم تھا، یعنی نیا فارغ ہوا، اور مجھے کسی مسجد کے مفتی صاحب کے پاس کچھ ساتھی لے گئے۔ اب وہ مسئلہ تو ایک عام سا مسئلہ تھا، لیکن وہ دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بندہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ مطلب اس کو کچھ آتا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے۔ تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی۔ میں نے کہا کہ آپ جو مقصد کی بات ہے وہ کریں۔ انہوں نے جامع ترمذی حدیث کی کتاب نکالی اور کہنے لگے دیکھو اس میں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث تو ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، لیکن آپ بتائیں یہ صحیح ہے، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کہتے نہیں میں وہ نہیں جانتا، بس ہے نا حدیث ہے نا۔
بہت بحث و تکرار ہوئی، تو میں نے انہی دنوں، یہ شعبان کی 15ویں تاریخ گزری تھی، میں نے کہا بھی کچھ دن پہلے یہ جو مسئلہ گزرا ہے یہ بھی تو جامع ترمذی میں روایت ہے نا؟ کہنے لگا ہاں۔ تو میں نے کہا اس میں بھی امام ترمذی نے جو بات کہی ہے اس کو آپ نہیں مانتے؟ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ وہ تو خود امام ترمذی نے کہا ہے کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا اور امام بخاری نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ کہتا نہیں، بس میں اس بحث میں نہیں جاتا، میں کہتا ہوں بس یہ موجود ہے نا، بس کتاب۔ آپ سوچئے ایک اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی، لیکن حدیث کے معاملے کے اندر یہ فہم ہے، اہل حدیثوں کو مخاطب کر کے ان پر باتیں کرنا، سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں حضرہ سرائی کرنا، نازیبہ گفتگو کرنا، یہ آسان ہے، لیکن سامنے آ کر کسی چیز کو ثابت کرنا یہ مشکل ہے، یہ اتنا آسان نہیں۔ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہی یہ کتاب جامع ترمذی نکال کر لوگوں کو کیوں نہیں دکھاتے کہ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور آگے امام بخاری کا جو تبصرہ ہے وہ بھی موجود ہے، وہ کیوں نہیں بتاتے؟ اگر آپ واقعتاً صحیح بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کی عقائد کی اور اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، تو پھر آپ کا تو فرض بنتا ہے نا کہ ان چیزوں کو نہ چھپائیں۔ اللہ رب العزت اس حوالے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بعض ساتھیوں کا بارے میں یہ اپیل کی گئی ہے کہ حافظ بھائی، اکرم بھائی، ناصر حبیب، عمران بھائی، جاوید بھائی، عبدالرزاق، انیس بھائی، اقبال بھائی، ان سب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ یہ پچھلے دنوں آپ سب کو پتہ چلا ہوگا کہ ہماری اس مسجد کے صف اول کے نمازی تھے عارف بھائی، جو اس مسجد کے بڑے ماشاءاللہ پرانے نمازی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بتقاضا بشریت ان کی لرزش و کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من عارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔